السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا رحمة مهداة۔ وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: بعثت بالشريعة البيضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق، آپ کی سنتوں سے متعلق، آپ کی وہ ذات جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اس کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اتنی بات تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، لیکن آپ جس زمانے میں آئے لوگوں کو ایک دوسرے سے واقفیت ہو چکی تھی، لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہو چکا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے واقفیت نہیں تھی، لوگوں کو ایک دوسرے سے تعارف نہیں تھا۔ مشرق والوں کو معلوم نہیں تھا مغرب میں کون آباد ہے، مغرب والوں کو معلوم نہیں تھا مشرق میں کون آباد ہے، ملک شام والوں کو معلوم نہیں تھا ہندوستان میں رہنے والے کون ہیں، اور ہندوستان والوں کو معلوم نہیں تھا کہ ملک شام میں کون لوگ بستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر رحم فرما کر، کرم فرما کر، ان کے علاقوں میں، ان کی جگہوں میں، پہاڑوں کے درمیان ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر رب العالمین کی رضامندی کا پروانہ حاصل کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ سب سے آخر میں آئے، مگر اس زمانے میں آئے جس زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے واقفیت ہو چکی تھی۔ مشرق والوں کو معلوم ہو چکا تھا مغرب میں کون آباد ہے، ہندوستان والوں کو معلوم ہو چکا تھا ملک شام میں کون لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جو پرانا نظام قائم فرمایا تھا، اس نظام کو ختم کر کے دنیا کے بیچ میں سب سے اعلیٰ شکل معزز خاندان میں اس دنیا کے سب سے افضل انسان یعنی حضور پاک علیہ السلام کو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کی آمد ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اسی مہینے میں آپ تشریف لے گئے، لیکن اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی
والسلام کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی ایک خاص میدان میں کی ہے، ورنہ دنیا کے اندر بہت سے کام وہ ہیں جو اللہ نے انسانوں کی عقل پر چھوڑ دیے۔ انسان کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بات کرنے کے لیے زبان دی، چلنے پھرنے کے لیے کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سے کام وہ ہیں جو اللہ نے انسان کی عقل پر چھوڑ دیے۔ انجینئر عمارت کا نقشہ کیسے بنائے گا؟ ایک باغبان اپنے باغ کو کیسے تیار کرے گا؟ ایک کاشتکار فصل سے پہلے اپنی زمین کو کیسے ہموار کرے گا؟ کیسے کھیتی لگائے گا اور کیسے اپنی کھیتی کو کاٹے گا؟ یہ کام وہ ہیں جو اللہ نے انسان کی عقل پر چھوڑ دیے۔ عقل اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ عقل کی بنیاد پر انسان نے دنیا میں شاندار عمارتیں بنائی۔ عقل کی بنیاد پر انسان نے دنیا میں گاڑیاں بنائی۔ عقل کی بنیاد پر انسان نے دنیا میں موبائل بنایا، جہاز بنائے، پلین بنائے، راکٹ بنائے۔ عقل کی بنیاد پر انسان نے سمندروں کو کھنگال ڈالا، پہاڑوں کو کھنگال ڈالا، زمینوں کو کھنگال ڈالا، آسمانوں کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اس زمانے میں انسان چاند پر پہنچ گیا، ستاروں کی دنیا کی تلاش میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو اللہ نے انسان کی عقل پر چھوڑ دیے۔ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ موبائل کیسے بنے گا۔ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں بتایا پہاڑوں کو کیسے کھنگالا جائے گا، زمین کے خزانوں کو کیسے تلاش کر کیا جائے گا۔ کسی نبی نے نہیں بتایا۔ یہ کام وہ تھے جو اللہ نے انسانوں کی عقل پر چھوڑ دیے۔ دنیا کے اندر بہت سے کام وہ ہیں جہاں انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، جہاں انسان کی عقل انسان کو دھوکہ دے سکتی تھی، جہاں انسان کی عقل انسان کو گمراہ کر سکتی تھی، جہاں انسان کی عقل انسان کو جہنم میں لے جا سکتی تھی۔ ان تمام کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو اور سب سے آخر میں حضور پاک علیہ السلام کو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھوں گا، مثالوں کے ذریعے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ میں 1 روپیہ ہے حلال کمائی کا، اور ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ میں 1000 روپیے ہیں حرام کمائی کے۔ ہماری عقل یہ کہے گی 1 روپیے کی 1000 کے سامنے کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں۔ 1 روپیے سے وہ سامان نہیں خریدا جا سکتا جو 1000 روپیے سے خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا دین اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ بتاتی ہے وہ 1000 روپیے جو حرام کمائی کے ہیں، اس 1 روپیے کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں جو حلال کمائی کا ہے۔ یہ ہماری عقل نہیں بتائے گی، یہ اللہ کا دین اور انبیاء کی تعلیم بتائے گی۔ میرے بھائیوں، آج سے تقریباً 700 ساڑھے 700 سال پہلے ایک نیا فرقہ وجود میں آیا۔ اس فرقے کا بانی حسین ابن عبداللہ تھا۔ اس نے دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب بات چلائی۔ اس نے اپنے ماننے والوں سے یہ بات کہی، تم غیر کی لڑکی نکاح کر کے اپنے گھر میں لاتے ہو جو تمہارے مزاج سے واقف نہیں، تمہارے باپ کے مزاج سے واقف نہیں، گھر کے ماحول سے واقف نہیں، تمہاری پسند سے واقف نہیں۔ ایک تمہاری حقیقی سگی بہن ہے جو تمہارے مزاج سے واقف ہے، تمہارے باپ کے مزاج سے واقف ہے، تمہارے گھر کے ماحول سے واقف ہے، تمہاری پسند سے
سے نکاح کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بات تھی جو عقل کے اعتبار سے دنیا کے دہریوں کو، دنیا کے اوباشوں کو، دنیا کے کذابوں کو، دنیا کے ناہنجاروں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی۔ مگر اللہ کا دین، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ کہتی ہے ایک سگے بھائی کا سگی بہن سے نکاح کرنا یہ حیا کے خلاف ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان اگر اپنی سگی بہن سے نکاح کرتا ہے تو اس انسان اور بندر کے درمیان، اس انسان اور کتے کے درمیان، اس انسان اور خنزیر کے درمیان ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل نہیں بتائے گی، یہ اللہ کا دین، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم بتائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام دیا۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، دین اسلام میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ دین اسلام میں ہم اپنے نبی کے غلام ہیں۔ ہم اپنے عبادت میں، نماز کے پڑھنے میں، روزے کے رکھنے میں، زکوٰۃ کے دینے میں ہم اپنے نبی کے غلام ہیں۔ ہم اپنی تجارت میں، ہم اپنے آپس کے لین دین میں اپنے نبی کے غلام ہیں۔ ہم اپنی خوشی اور غمی میں، ہم شادی اور بیاہ میں، میت کو نہلانے، کفنانے اور دفنانے میں اپنے نبی کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر کبھی خوشی کا موقع آئے گا، ہم پر لازم ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشی کے ایام کیسے گزارے۔ اگر کبھی غم کا ماحول آئے گا، ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے غم کے ایام کیسے گزارے۔ اس لیے کہ ہم ہر چیز میں، ہم اپنی پیدائش سے لے کر جب تک ہمارے گلے میں جان ہے، ہم اپنے نبی کے غلام ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، دین اسلام منانے کا دین نہیں۔ دین اسلام میں عبادت ادا کی جاتی ہے، دین اسلام میں اپنی پیشانی خدا کے سامنے ٹیکی جاتی ہے، دین اسلام میں اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، دین اسلام میں اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ دین اسلام منانے کا دین نہیں۔ یہ منانا ہولی کا لفظ ہو سکتا ہے، یہ منانا دیوالی کا لفظ ہو سکتا ہے، یہ منانا عیسائیت کا لفظ ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں منانے کا کوئی تصور نہیں۔ دین اسلام میں عبادت ادا کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ربیع الاول کو صحیح طریقے پر یاد کیا جاتا تھا، کوئی خرافات نہیں تھی، کوئی میوزک نہیں تھی، کوئی گانا بجانا نہیں تھا، کوئی
وہاں جھنڈیاں نظر نہیں آئیں گی، وہاں اگربتیاں نظر نہیں آئیں گی، وہاں آتش بازی نظر نہیں آئیں گی۔ ان اللہ کے بندوں کا حال یہ تھا، اگر ان سے آ کر کوئی یہ معلوم کرتا ذرا ہمیں یہ بتاؤ اسلام کس کو کہتے ہیں، ان اللہ کے بندوں کو سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں دیکھ لو، اسی کا نام اسلام ہے۔ ہمارا دیکھنا یہ اسلام ہے، ہمارا بولنا یہ اسلام ہے، ہمارا سننا یہ اسلام ہے، ہمارا آپس کا لین دین، ہمارا کھانا یہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ ہم غلط نہیں دیکھتے، ہم غلط نہیں بولتے، ہم غلط نہیں سنتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم حرام نہیں کھاتے۔ اگر کسی کو اسلام دیکھنا ہے، اگر کسی کو اسلام سمجھنا ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے شبر اس کو دیکھ لے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا اسلام کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 570 سال ہو چکے تھے، عیسائیت دم چھوڑ چکی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 60-70 سال کے بعد عیسائیت ایسی بدلی کہ آج تک پتہ نہیں کہ اصل عیسائیت کیا تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 60-70 سال کے بعد ان کے دین میں تبدیلی کر دی گئی، انجیل میں تحریف کر دی گئی، انہیں اور ان کی والدہ کو خدا کہا جانے لگا۔ لیکن اس زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح متبعین، ان کے صحیح جانشین تھے، انہوں نے لوگوں کو روکا، لوگوں کو ٹوکا اور انہیں سمجھایا، ان سے یہ بات کہی کہ اصل عیسائیت وہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ لیکن اس زمانے کے ظالموں نے، اس زمانے کے رومی بادشاہوں نے، اس زمانے کے درندوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائی جو نبوت کے ملنے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا، آپ روزانہ رات کو کھڑے ہوتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبے لمبے رکوع کرتے، لمبے لمبے سجدے کرتے، اپنی پیشانی خدا کے سامنے ٹیک دیتے اور اللہ سے بھیک مانگتے، اے اللہ امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ امت کی مغفرت کر دے، اے اللہ امت کے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور امت کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ آپ سے یہ بات کہی، اے پیغمبر، آپ کی امت میں اگر کوئی صرف نیکی کا ارادہ کرے گا اور نیک کام نہ کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور آپ کی امت میں اگر کوئی انسان نیک کام کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ آپ سے فرمایا گیا، اے پیغمبر، آپ کی امت میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا اور خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لے گا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اگر آپ کی امت کا کوئی انسان گناہ کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نہیں، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ آپ سے پہلے جو امتیں تھی، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتے یا خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتے، ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ اگر وہ کوئی نیک کام کرتے، ان کے نامہ اعمال میں 10 نہیں، صرف ایک نیکی لکھی جاتی۔ یہ تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، میرے اور آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی، اور اس موقع پر آپ نے حضرت عائشہ کے لیے دعا کی، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، خوش کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے معلوم کیا، اے عائشہ کیوں اتنا خوش ہو رہی ہو؟ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنا، آپ نے اس کے جواب میں حضرت عائشہ سے یہ بات کہی تھی، اے عائشہ میں نے تمہارے لیے ایک بار مغفرت کی دعا کی ہے اور اپنی امت کے لیے روزانہ 40 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے لیے یہ کرتے گئے۔ ہم نے آپ کو کیا صلہ دیا؟ ہم نے آپ کو کیا بدلہ دیا؟ ہماری داڑھی سنت کے مطابق نہیں، ہمارے بال سنت کے مطابق نہیں، ہمارا رہن سہن سنت کے مطابق نہیں، ہمارے کپڑے سنت کے مطابق نہیں، ہماری تجارت سنت کے مطابق نہیں، ہمارے نکاح سنت کے مطابق نہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم، ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کی پرورش سنت کے مطابق نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، آج ہم اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی سنتیں یاد نہیں کراتے، آج ہم اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی سیرت نہیں پڑھاتے، آج ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات نہیں سناتے، آج ہم سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں روکتے، اپنے آپ کو غیبت سے نہیں روکتے، اپنے آپ کو حرام سے نہیں روکتے، اپنے آپ کو دھوکے سے نہیں روکتے، اس کے بعد آرام سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری داڑھی سنت کے مطابق ہوتی، ہماری تجارت سنت کے مطابق ہوتی، ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہوتے، ہمارے بچوں کی تعلیم سنت کے مطابق ہوتی، ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرایا ہوتا، تب تو ہمارا یہ کہنا ٹھیک ہوتا ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے معلوم کروں، ہمارے سماج کا کوئی جاہل، ہمارے سماج کا کوئی پاگل، ہمارے سماج
سب سے باولا انسان ہو۔ میرے بھائیوں، ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئی، آپ گھر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ انہوں نے معلوم کیا ابا جان آپ کو کس نے تکلیف دی، آپ کو کس نے پریشان کیا، آپ کو کس نے گالی دی، آپ کو کس نے برا بھلا کہا جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا بیٹیا مجھے کسی نے گالی نہیں دی، مجھے کسی نے برا بھلا نہیں کہا، مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ بات یہ ہے جب میں معراج پر گیا اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، اللہ نے مجھے جہنم کی سیر کرائی۔ میں نے جہنم میں ایسے مناظر دیکھے، میں نے جہنم میں دیکھا کہ میری امت کے لوگوں کو، میری امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے تھے۔ بیٹیا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اللہ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے معلوم کیا ابا جان آپ نے کیا مناظر دیکھے۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا تھا میں نے جہنم میں دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے بال پکڑ کر انہیں جہنم میں لٹکا دیا ہے، ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہے، ان کا جسم ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے جہنم میں کچھ لوگ ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں سوراخ کر کے انہیں جہنم میں، اللہ نے ان کی زبان میں سوراخ کر کے انہیں لوہے کی سلاخ میں اس طرح سے لٹکا دیا ہے جس طرح سے قریشی کی دکان میں گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں، اللہ نے انہیں سینوں کے بل جہنم میں لٹکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ ہیں، اللہ نے ان کے گھٹنوں کو ان کے سینوں سے، ان کے ہاتھوں کو ان کے سروں سے باندھ کے جہنم میں دھکیل دیا ہے اور وہ پتھروں کی طرح جہنم میں دائیں بائیں گر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا اے ابا جان ذرا یہ بتائیں انہیں کس جرم میں یہ سزا دی جا رہی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا وہ عورتیں جنہیں بالوں کے بل جہنم میں لٹکایا گیا وہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں جو بال کھول کر، سر کھول کر، چہرہ کھول کر، بے حجاب ہو کر تنگ لباس میں باہر آتی ہیں، مردوں سے بدتکلف بات کرتی ہیں۔ اللہ نے ان کے بال پکڑ کر انہیں جہنم میں لٹکا دیا ہے اور ان کا جسم ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری کتنی بہنیں ہیں، ہماری کتنی بچیاں ہیں جو سر کھول کر، بال کھول کر، چہرہ کھول کر، بے حجاب ہو کر تنگ لباس میں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، ٹیوشن جاتی ہیں، رشتہ داروں میں جاتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں، میری ڈھال میں جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا اگر ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں اسی حال میں دنیا سے چلی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں اللہ ان کے بال پکڑ کر انہیں جہنم میں لٹکا دے گا۔ ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ ہم نے ان کا سر نہیں ڈھکوایا، ہم نے ان کا چہرہ نہیں ڈھکوایا، ہم نے انہیں ڈھیلا لباس نہیں پہنایا۔ میرے بھائیوں، اگر بچپن سے ان کا سر ڈھکوایا ہوتا، ان کا چہرہ ڈھکوایا ہوتا، انہیں ڈھیلا لباس پہنایا ہوتا، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا آج ان کی ہمت ہوتی وہ سر کھول کر، بال کھول کر، بے حجاب ہو کر تنگ لباس میں مردوں کے درمیان آئے؟ میرے بھائیوں،
وہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، جو سماج میں ایسی بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان انتشار ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ زبان اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے انسان اپنے معامل ضمیر کو ادا کرتا ہے، اس زبان کے ذریعے انسان اپنی بات سامنے والے کے سامنے رکھتا ہے، اس زبان کے ذریعے انسان دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرتا ہے، اس زبان کے ذریعے انسان اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں جو چیز لے کر جائے گی وہ یہی زبان ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک موقع پر آپ نے فرمایا انسان انجانے میں بعض دفعہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ۔ میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی ورنہ انجام ساتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، رک کر ایک بات کہتے چلوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جانور بنائے، درندے بنائے، پرندے بنائے، ان کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ ایک جانور دنیا کے اندر آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو وجود بخش کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر سوالات انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے آ کر بتایا صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سوالات انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے ان پر آسمانی کتابوں کو، آسمانی صحیفوں کو، آسمانی شریعتوں کو، آسمانی احکام کو نازل کیا۔ میرے بھائیوں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی زمانے میں توریت آئی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی زمانے میں زبور آئی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی زمانے میں انجیل آئی، اور سب سے آخر میں حضور پاک علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ میرے بھائیوں، جب آپ دنیا کے اندر آئے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور آپ نے آ کر یہ بات کہی اب دنیا میں ہم آ گئے، پتھروں کی عبادت نہیں کی جائے گی، گوبروں کی عبادت نہیں کی جائے گی، درختوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، سمندروں کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت اس کی جائے گی جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے ستارے بنائے، جو ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، جو ہمارے لیے غلے کا انتظام کرتا ہے، جو ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، جو ہمارے لیے مکانات کا انتظام کرتا ہے، عبادت اس کی جائے گی۔ آپ دنیا کے اندر آئے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ پر پتھر برسائے، کسی نے گالی دی، کسی نے بدتمیزی کی، کسی نے کاہن کہا،
اگر ہمارے اوپر حالات آئیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرح ہمیں ڈرایا جائے، ہمیں دھمکایا جائے، ہمیں گالی دی جائے، ہمیں بدتمیزی کی جائے، جتنا ہمارے ساتھ یہ ہو، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ، اتنی چاہت کے ساتھ ہمیں تبلیغ میں نکلنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، مدرسوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی کی برکت سے اللہ ظلم کے دور کو ختم کرے گا اور انشاءاللہ امن کے دور کو لائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض۔ اے ایمان والو، اگر تم نماز پڑھو گے، اگر تم روزے رکھو گے، اگر تم زکات دو گے، اگر تم اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ گے، حلال اختیار کرو گے، اللہ کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرو گے، جن باتوں سے روکا ان سے رکو گے، لنستخلفنکم فی الارض۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے ہم تمہیں خلافت دیں گے، ہم تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جمائیں گے، ہم تمہارے حوالے خلافت کر دیں گے، دنیا کی بات جو تمہیں دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جب اللہ دنیا میں زمین پر کسی کے قدموں کو جماتا ہے، دنیا میں کسی قارون کی، دنیا میں کسی فرعون کی، دنیا میں کسی حامان کی، دنیا میں کسی نمرود کی، دنیا میں کسی مفتری کی یہ ہمت نہیں کہ اس کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ بات عرض کی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جن کے گھٹنوں کو سینے سے باندھا گیا، جن کے ہاتھوں کو سر سے باندھ کر جہنم میں پھینک دیا گیا؟ میرے بھائیوں، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا وہ میری امت کے وہ نوجوان ہیں، وہ میری امت کے وہ انسان ہیں جو ناپاک رہنے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز قضا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد میں جماعت آتی ہے، کتنی مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے، ساتھی گٹھ کے لیے جاتے ہیں، باہر جا کر نوجوانوں سے کہتے ہیں بھائی نماز نہ پڑھی ہو تو مسجد کی طرف آؤ۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں بھائی ہم ناپاک ہیں، مسجد نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا استحسئوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، اپنے آپ کو پیشاب کی چیٹوں سے بھی بچانا، اس لیے کہ اس سے بھی عذاب قبر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم میں کوئی ناپاک ہو، اسے چاہیے کہ وہ فوراً پاک ہو جائے۔ اگر ہم نے ناپاکی کی وجہ سے نماز میں سستی کی، نماز میں غفلت برتی، نماز کو قضا کر دیا، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اللہ ہمارے گھٹنوں کو ہمارے سینوں سے، ہمارے ہاتھوں کو ہمارے سر سے باندھ کر جہنم میں دھکیل دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حقیقتیں اور آپ کی بتائی ہوئی وہ باتیں تھیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا صبح قیامت تک آنے والی میری امت کو میری یہ باتیں بتاتے رہنا، تاکہ وہ خوف خدا کی وجہ سے، جہنم کے ہولناکی کی وجہ سے، قبر کی تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، حسد سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بات کہی گئی اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بالإسلام اللهم لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد حمدا طيبا اللهم لك الحمد حمدا مباركا اللهم لك الحمد حمدا جميلا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك العز كله ولك الشكر كله اللهم بيدك الخير اللهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وأساتذتنا من النار وأساتذتنا من النار وأساتذتنا من النار يا ذا الجود والكرم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اے اللہ آپ کا کرم اے اللہ آپ کا احسان اے اللہ آپ کا شکر اے اللہ آپ کی عنایت اے اللہ آپ کی مہربانی آپ نے انسان بنایا صاحب ایمان بنایا اپنا نام لیوا بنایا اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کلمہ پڑھنے والا بنایا روزے رکھنے والا بنایا نمازوں کی آپ نے توفیق دی نمازوں کی آپ نے توفیق دی روزے کی آپ نے توفیق دی نیک کاموں کی آپ نے توفیق دی اے اللہ آپ نے انعامات کی بارش فرما دی اے اللہ آپ نے انعامات کی بارش فرما دی ایک انعام اور کر دیجئے ایک انعام اور کر دیجئے
یہاں کے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دیجئے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دیجئے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کا شکر، آپ نے دیکھنے کو آنکھیں دی، اے اللہ آپ کا شکر، آپ نے سننے کو کان دیے، اے اللہ آپ کا شکر، آپ نے بات کرنے کو زبان دی، اے اللہ آپ کا شکر، آپ نے دین اسلام مرحمت فرمایا، اے اللہ آپ کا شکر، آپ نے کھانے کے لیے روزی کا انتظام فرمایا، اے اللہ آپ کا شکر، آپ نے پہننے کے لیے کپڑے مرحمت فرمائے، اے اللہ آپ کا شکر، آپ نے رہنے کے لیے مکان نصیب فرمایا، اے اللہ آپ کا شکر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، اے اللہ آپ کا شکر، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر، اے اللہ آپ کا شکر، درختوں سے پتوں سے بڑھ کر، اے اللہ ہمارے شکر کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے شکر کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے شکر کو قبول کر لیجئے، ساتھ میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ نے دیکھنے کو پاک آنکھیں دی، اے اللہ ہم نے غلط دیکھ کر ان کو ناپاک کر لیا، اے اللہ آپ نے پاک کان دیے، ہم نے غلط سن کر ان کو ناپاک کر لیا، اے اللہ آپ نے معصوم زبان دی، ہم نے غیبتیں کر کے اس کو ناپاک کر لیا، اے اللہ آپ نے صاف ستھرا دل دیا تھا، ہم نے گناہ کر کے اسے میلا کر لیا، اے اللہ ہماری آنکھوں کو صاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے کانوں کو پاک کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دیجئے، اے اللہ ہماری زبان کو پاک کر دیجئے، اے اللہ ہمارے وجود کو پاک کر دیجئے، اے اللہ نماز کی توفیق دے دیجئے، روزوں کی توفیق دے دیجئے، زکوٰۃ کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ غیبت سے بچا لیجئے، اے اللہ جھوٹ سے بچا لیجئے، غلط دیکھنے سے بچا لیجئے، غلط سننے سے بچا لیجئے، حرام کے لقمے سے بچا لیجئے، حرام کے لقمے سے بچا لیجئے، زنا کے قریب جانے سے بچا لیجئے، اے اللہ ان تمام کام کرنے کی توفیق دے دیجئے جن کے کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں، جن کے کرنے سے جنت بن جاتی ہے، اے اللہ ان تمام اعمال سے بچا لیجئے جن کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جن کے کرنے سے قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، جن کے کرنے سے انسان جہنم میں چلے جاتے ہیں، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے بچا لیجئے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا لیجئے، اے اللہ محشر کی رسوائی سے بچا لیجئے، اے اللہ جہنم کی ہولناکی سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت قائم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت قائم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے، اے اللہ اختلاف سے بچا لیجئے، اے اللہ انتشار سے بچا لیجئے، اے اللہ کاروبار میں برکت دے دیجئے، روزی میں برکت دے دیجئے، گھروں میں برکت دے دیجئے، تجارت میں بے روز برکت دے دیجئے، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دیجئے، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دیجئے، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دیجئے، اے اللہ زندگی میں سکون دے دیجئے، اے اللہ دلوں کا سکون دے دیجئے، دلوں میں اطمینان دے دیجئے، اے اللہ دلوں سے غیروں کے ڈر کو نکال کر اپنا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، ملت کی حفاظت فرما، امت کے جیادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بہتے خون کو روک دیجئے، اے اللہ بہتے خون کو روک دیجئے، آگ کے سمندر کو بجھا دیجئے، آگ کے سمندر کو بجھا دیجئے، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، امت کے ایک انسان کی، امت کی ایک عورت کی، امت کے ایک جیان کی، امت کے ایک نوجوان کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما،
اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو مانگا قبول فرما، جو رہ گیا قبول فرما، آئندہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو میرے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔